اور دنیا کی کون سی وہ قوت اور طاقت ہے جو حقائق کا سامنا کرے اور حقائق کا انکار کرے؟ دنیا کی کوئی طاقت حقائق کا انکار نہیں کر سکتی۔ الحیدری میڈیا سیل۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے ساتھ چونگ سینٹر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ حقائق کو کوئی نہیں ماننے سے انکار کرتا۔ تفتیش ہو رہی تھی، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، آنکھوں پہ پٹیاں تھیں، مسلسل جگایا جا رہا تھا، کھڑا کیا ہوا تھا۔ جو ان کے من میں آ رہا تھا، جو انہیں ہدایات مل رہی تھی، اس پہ عمل ہو رہا تھا۔ اچانک ایک شخص نے، ایک افسر نے، تفتیشی افسر نے یہ سوال ڈال دیا کہ مولانا آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب والا یہ عجیب بات ہے، آپ تفتیش کر رہے ہیں اور باتوں کی، اور سوال ڈال دیا آپ نے شیعہ کے متعلق، اب بتلاؤ کہ میں اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ضرور ہیں مگر بے غیرت بھی نہیں ہے، بزدل بھی نہیں ہے۔ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر اگر یہ سوال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ جواب نہیں ملے گا، بھول جاؤ، جواب آج بھی وہی دوں گا جو اسٹیج پر دیا کرتا تھا۔ یہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے پر لطیفہ یاد آیا۔ ایک دن ایسا ہوا، سارے اپنے کتابیں لے کر تفتیشی رپورٹیں لکھ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے باری باری۔ اچانک وہ پٹی اتر گئی۔ وہ پٹی میری آنکھوں سے کیا اتری، انہوں نے اپنی اپنی کاپیاں اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لی، کہنے لگے پٹی باندھے پٹی باندھے پٹی باندھے۔ میں نے کہا میں کیوں باندھوں؟ میری پٹی کیا کھلی، ان کی آنکھوں میں پٹی چڑھ گئی۔ میں نے کہا یار تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے جی تم ہمیں پہچان لو گے۔ میں نے کہا بڑا ڈرتے ہو یار، یہ تم عجیب شیر خان ہو۔ کہتے کون؟ دروازہ کھولو۔ کہتے کون؟ شیر خان باہر ہوں۔ کہتے اندر آ جاؤ۔ کہتے کتے تو ڈر لگتا ہے، یہ عجیب شیر خان ہے، یہ تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ تو کہتے تم پہچان نہ لینا، تمہیں تو ہم پہلے سے پہچانتے ہیں، تم خام اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہو، ہماری تمہاری لڑائی بھی نہیں ہے، تم تو حکم کے غلام ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ میں نے آج وہاں کوٹک میں بھی کہا، ایک وقت ہوتا ہے ہم آگے آگے ہوتے ہیں، پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے، پھر حالات بدلتے ہیں، پولیس آگے آگے اسکار کر رہی ہوتی ہے، ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ کیا لڑائی، تفتیشی افسروں سے کیا لڑائی؟ بعض دفعہ تفتیشی افسران بہت آگے چلے جاتے ہیں، بڑی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے۔ میں کہتا یار چھوڑو، ایک بات بتاؤ، سچ بتاؤ اپنے ایمان سے۔ پشاور میں بھی یہی باتیں ہوتی رہی، 2.5 ماہ، یا سما سٹا میں 15 دن ریمانڈ پہ رکھا، یہی باتیں کی میں نے۔ 3.5 ماہ چونگ میں نے ایک بات میں نے کہا سچ ایک بات بتلاؤ، ابھی اگر میں سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے یہ لکھ دوں کہ میاں نواز شریف صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب، بندہ تابع دار رہے گا، فقط آپ کا تابع دار محمد اعظم تارک، تو بتلاؤ یہ چٹ اگر ان کو پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے جی شام تک آپ باہر ہوں گے، شام تک آپ باہر ہوں گے۔ تو میں نے کہا پھر تفتیش کس بات کی کرتے ہیں، کس بات کی تفتیش کرتے ہو؟ کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے مگر ہم مجبور ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کہنے لگے مولانا آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھو جب خود چھیڑیں تو پھر جواب تو دینا ہی پڑتا ہے۔ ہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ڈر گیا ہوگا اور کہے گا نہیں جناب ایسی تو شیعہ کو بالکل کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا بات سنیں جناب، آپ نے کیا سوال تو جواب میں دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا جی ہم انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قرآن بدل گیا ہے،
خدا کے قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کا قرآن بدل گیا ہے، کمی بیشی ہو گئی ہے، کسی آدمی نے اس میں رد و بدل کر دی ہے، آپ بتلائیں کہ وہ مسلمان ہے یہ کافر؟ آپ سے نہیں، تفصیل افسران۔ اور میں نے کہا جی وہ تو بالکل کافر ہے۔ تو میں نے کہا ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے جان چھوڑا یہ ایک بات کی، جب میں نے یہ بات کی تو ایک افسر چمک اٹھا، تو میں کہا مولوی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ الزام لگاتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں خود شیعہ ہوں، ہمارے گھر میں یہی قرآن ہے، ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں، آپ اتنا بڑا پر الزام لگاتے ہیں، ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ غلط جاری کام لیتے ہیں۔ اب وہاں تو میں ایم پی اے کی شکل میں اس طرح تو نہیں کھڑا تھا نا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو دوسرے افسران بھی شیر ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں مولانا ہوں دسو، یہ آپ کے سامنے انکار کر رہا ہے، یوں ہی بس آپ لوگوں کا کام ہے خام کا جھوٹے الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اب میں نے کہا یا اللہ میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ تو سارے تفتیشی افسران اب یہ جیل بنا لیں گے کہ واقعی سپاہی صاحبہ والے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اب نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، میں کیا بات کروں؟ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا جی ایسے کریں، یہ جو چونکہ 16 سیل ہے جہاں مجھے رکھا ہوا ہے آپ نے، سپاہی صاحبہ کی قیادت یہاں رکھی ہوئی ہے، مجاہد صاحب ہیں، حاتم علی صاحب ہیں، شیخ اشفاق صاحب ہیں، وہیں یہاں غلام رضا نقوی بھی ہے، کیوں کا علامہ جس نے مجھ سے لا کر لانچوں سے حملہ کیا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب ہوگی، کوئی نہ کوئی شیعہ کا لٹریچر ہوگا، آپ جائیں اور اسے کہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ان کی مذہبی کتاب ہے تو وہ دے لیں۔ ایسے ذہن میں میرے یہ بات آئی کہ اگر کوئی بھی کتاب وہاں سے مل گئی تو میرے مقصد کی کوئی بات ضرور نکل آئے گی، کیونکہ کتاب شیعہ نے لکھی ہو اور اس میں کفر نہ ہو یہ ممکن نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا وہ چلے جائیں اور جا کے علامہ صاحب کوئی آپ کے پاس کتاب ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، یہ لو۔ اب اس نے انہیں کتاب دے دی، میں انتظار کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ دور سے کتاب لا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ کون سی کتاب ہے، ابھی وہ تھوڑے سے فاصلے پر تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کا جب نام پڑھ لیا تو میرا چہرہ ایسے مسکرا اٹھا جیسے پھول مسکرا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ یہ بات اگر جھوٹ ہو تو جاؤ، میں افسروں کے نام بتلاتا ہوں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ غلام رضا نقوی کے پاس یہ کتاب تھی یا نہیں تھی، وہ کہیں گے کہ نہیں۔ وہ کتاب تھی قرآن پاک کی اردو تفسیر، قرآن پاک کا ترجمہ، جو کسی سنی عالم دین نے نہیں لکھا بلکہ ایک شیعہ مجتہد سید فرمان علی نے لکھا ہے۔ تفسیر سید فرمان علی کے نام سے پاکستان کے کئی اداروں نے قرآن پاک کی یہ تفسیر شائع کی ہے۔ میرا چہرہ خوشی سے اس لیے مسکرا اٹھا تھا کہ مجھے پتا تھا اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اب جب انہوں نے کہا جی یہ کتاب ان سے لائے ہیں ہم قرآن کی تفسیر، میں نے کہا ایک تھوڑی سی تکلیف اور کریں، دوبارہ جائیں ان سے پوچھ کر آئیں کہ یہ کتاب مستند ہے یا غیر مستند ہے۔ میرے یہاں آج جو تقریر ہو رہی ہے نا، بعض لوگ کہیں گے جی یہ تقریر تو پھر فرقہ واریت کی تقریر ہو گئی ہے جی، بھائی میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو چونگ سینٹر میں کر کے آیا ہوں، ہے جی، اس سے ذرا اندازہ لگانا تھوڑا سا۔ افسران سے کہتا ہوں، ایجنسی والے حضرات سے کہتا ہوں، دیکھو میں حوالہ بیان کرنے لگا ہوں، ایک طریقہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مولانا اعظم طارق نے فرقہ وارانہ تقریر کی، کیا دیں پہلے بھی آپ کہتے رہے کیا ہو گیا میرا، کیا ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات آپ کے جو لکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ جناب مولانا اعظم طارق نے کتاب کی نشاندہی کی ہے، اس کتاب میں یہ غلاظت ہے اور وہ آج بھی مظفر گڑھ، ملتان اور تمام شہروں میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، لہذا بند ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے ایجنسیوں کی، یہ ذمہ داری ہے یہاں کے پولیس افسروں کی، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی
کہ اصل گندگی اور غلاظت کو ختم کیا جائے، یہ رکھا ہے تو نے احتجاج تو کیا، چلو مجھے بھی سزا دے دینا مگر کتاب تو بند کر دینا نا۔ ہم تو ویسے ہی عادی ہو گئے ہیں، جب سے جیل سے باہر آیا ہوں ایک دن بھی آرام نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار ایک رات تو جیل ہی چلی، 72 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے نیند نہیں، سونے نہیں دے رہے یہ لوگ، چار پائی پر لیٹنا نصیب نہیں ہوا، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں لیٹا تھا، کہتے جی اٹھے گی اٹھے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، عوام گھبرا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار سو تو رہے، لوگ کہتے نہیں جلدی چلو۔ کل حیدرآباد میں تقریر تھی، اذانوں کے وقت ختم ہوئی، وہاں سے سیدھے تقریر ختم کرتے ہی گاڑی پر چلے، کراچی ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے یہاں اترے، جو وہاں ایئرپورٹ سے لیا یا باقی صاحب نے گھما کر ہمارا تو ہوئی ہے ٹائم چاہیے، اپنا آواز سینے سے نکلتی ہے، یہ سارے جسم میں درد ہے، ہم کیا کریں؟ اب کہتے جی تقریر بھی شاندار کرنا، مجمع بہت بڑا ہے، آپ کو کیا بتائیں، تھوڑا سا زور سے گاتا ہوں تو کافی شروع ہو جاتی ہے، آرام جسم کا بھی تو ساتھ ہے، لیکن یہ کہنے سارے حق ساتھ ہے، جسم کا حق تو جسم کو جیل میں ملتا ہے، باہر کوئی نہیں ملتا۔ بھائی جیل ویل سے تو ہم ڈرتے کوئی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی اور ہوا دے کر آؤ اس سے ڈرالو کے شاید ڈر جائیں، حق بیان کرنے کے لیے نہ ہمیں کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے، ڈر اسی ذات کا ہے جس نے پیدا کیا، اسی کا ڈر، بس اور کچھ طرح تیار ایک دل ہے، اس ایک دل میں کس کس کا ڈر پالے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کے علاوہ کسی سے ڈرنا ویسے ہے ہی صرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس سے ڈرتے ہیں ہم نے اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا، تب ڈرتے ہیں نا اسے، نفع نقصان کا مالک صرف وہ انسان ہے، موت و حیات کی مالک، عزت و ذلت کی مالک ایک ذات ہے، بس اسی سے ڈرو، اتقوا اللہ، مومنوں اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیا کر لے گا کوئی۔ بہرحال بات بیان کر رہا تھا، میں نے کہا جاؤ جا کر پوچھو، انہوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا جناب یہ ہماری مستند شیعہ کی تفسیر ہے اور اردو زبان میں اس سے بہترین کوئی تفسیر اب تک نہیں آئی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس تفسیر پر ہمارے 5 بڑے بڑے مجتہدین نے تقریر لکھی ہے اور مہر تصدیق سبق کی ہے کہ یہ اس وقت کی سب سے بہترین قرآن کی تفسیر ہے۔ ان مجتہدین میں سے کئی مجتہدین پاکستان بننے کے بعد مرے ہیں، بڑی تازہ سی تفسیر ہے قرآن کی۔ میں نے کہا جی لاؤ اب مجھے دو، اب میں نے 14واں پارہ نکالا، وہاں ارشاد خدا بندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ضمن یہ سید فرمان علی مجتہد شیعہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، یعنی قرآن کے حاشیے پر لکھا، کہنے لگا یہ بات تو واضح ہے کہ اس وقت تک اس قرآن میں کیا کیا تغیرات رونما ہو چکے ہیں، یعنی قرآن میں کیا کیا رد و بدل ہو چکا ہے، کم از کم یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس قرآن کی ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا جناب جو کیا سکتا، میں نے کہا یہ عبارت ذرا پڑھ کر مجھے سنائے نا جہاں سے، اس نے عبارت کو خاموشی سے پڑھ لی، اب وہ عبارت کو دیکھے جا رہا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب ذرا پڑھ کر سناؤ نا، تو وہ دیکھ رہا ہے پریشان ہے۔ میں نے کہا جی یہ تو نہیں پڑھے گا، آپ ہی پڑھ رہے۔ دوسرے افسر نے جب یہ عبارت پڑھی تو یہ بات تو واضح ہے کہ اس قرآن میں کیا کیا تغیرات رونما ہو چکے ہیں، کم از کم اس میں تو شک نہیں ہے کہ تفسیر بالکل بدل دی گئی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو بڑا کفر لکھا ہوا ہے۔ کیوں جناب جو تفسیر ہماری کر رہے تھے تفسیر جمعی بھی شروع ہو گئی۔ مجھے ویسے بڑے افسروں نے کہا، ہم نے کہا مولوی صاحب ایک بات سچی آپ کو بتلائے، میں نے کہا انہوں نے کہا ہم بڑے بڑے لوگوں کو بریک کر لیتے ہیں، وہاں اس کے اصطلاح بریک، یعنی ان کو اپنے ڈھنگ میں جھپ میں چلا لیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم بعض دفعہ صحابہ کے بچے
ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے بعض دفعہ ہم غمخوار بن کر خوددار بن کر بڑے ہی چاہت بڑے انداز میں ہم کہتے ہیں شاباش بیٹے تو نے بڑا اچھا کیا، بتلاؤ کیا کیا۔ کبھی ہم ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو جب ہم تھوڑا سا اپنی لین پہ لاتے ہیں یا ڈراتے ہیں تو وہ جو کہتا ہے ایک بات مجھے بتلاؤ، تم مسلمان نہیں ہو؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بچہ کہتا ہے تم بتلاؤ تم امی عائشہ کے بیٹے نہیں ہو؟ کیا حضرت عائشہ تمہاری امی نہیں لگتی ہے؟ کہتے جب ہم کہتے ہیں ہاں ہماری امی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں بتلاؤ جو شخص امی عائشہ کو گالی دے اس کے خلاف بولنا جرم؟ کہتے مولوی صاحب جب آپ کے بچے یہ باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم ہمارے بھی جذبات وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں، ورنہ آپ کے بعد یہ جو بچے باتیں کرتے ہیں، حوالے سناتے ہیں، ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، ہم بس کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ چنانچہ یہ جب حوالہ پڑا اس میں پریشان ہو گئے وہ سارے۔ میں نے کہا نہیں ایسا کرو، 12واں پارہ نکالو۔ 12واں پارہ نکالا، اس میں ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، آپ نے فوراً مہمان نوازی کرنے کے لیے میزبانی کا یہ انداز اپنایا کہ فوراً بچڑا ذبح کیا، بھون کر اس کا گوشت مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیا، مہمانوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کا نمک نہیں چکتے تھے، اب جس کا نمک چکتے ہیں اسی میں دشمنی کرتے ہیں۔ یہ نمک حرامی پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑھاپے کے عالم میں بیٹا عطا کرے گا، بیٹا بھی پیغمبر اور رسول ہوگا۔ جب یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی انہوں نے سنی، فسکت وجہہا وقالت اعرض وانا عجوز وہذا بال شیخا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں اب بچے کی ماں بنوں گی جبکہ میں 90 سال کی بوڑھی ہوں، میرا خامد 120 سال کا بوڑھا ہے۔ تو آگے سے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ دنیا اہل بیت میں شامل نہیں ہے، یہ کوئی موقف ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ جو بولا ہے تو وہ کس کے لیے بولا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اہل بیت کا لفظ بولا ہی بیوی کے لیے جاتا ہے۔ اب یہ آیت شیعہ کے موقف کو جھٹلا رہی تھی، تو شیعہ مجتہد مترجم اور مفسر اس آیت کو پڑھ کر جھٹلا گیا۔ اس نے حاشیے پر لکھا، قرآن کے حاشیے پر آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا صحافی حضرات، میرے پولیس کے سپاہ صحابہ کے کارکن ہے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو۔ علماء کرام قرآن کو قرآن کے صفوں پہ جھٹلایا جا رہا ہے، قرآن کو قرآن کے صفوں پر جھٹلایا جائے اور قرآن کے حاشیے پر لکھا جائے کہ یہ کتاب بدل گئی ہے، یہ بکواس کسی عام کتاب میں ہوتی تو برداشت نہ ہوتی، اور اس کی جرأت سے کہ اس نے قرآن کو قرآن کے صفوں میں جھٹلا دیا، اس کو سب سمجھ نہیں ہوتا۔ یہ معمولی بات ہے کہ صبر اتنا آگے بڑھے کہ قرآن کے صفوں پر قرآن کا انکار کرے۔ اس آیت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس مجتہد نے قرآن کے حاشیے پر کیا لکھا اس آیت کے ضمن میں؟ کہتا ہے یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، کسی خاص غرض کے لیے یہاں داخل کر دی۔ میں نے اسے کہا جناب، میں نے کہا یہ پڑھیں۔ اب وہ افسر جو کہہ رہا تھا کہ میں خود شیعہ ہوں، میں نے کہا جناب پڑھیں گے، یہ میں پڑھوں۔
اب اس نے پھر پڑھ لیا تو پھر چپ، اور دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ان کے کرتوت پیش کیے جاتے ہیں پھر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ